چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے بالخصوص کاروباری معاملات، مالی لین دین، تجارتی حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے جس کا آپ چاہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں حل مل جائے، اس کا جواب مل جائے، تو بالکل یہ پلیٹ فارم ہمارا ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات سے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان مسند امام احمد میں نقل کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا جو امتی آپ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر درود یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور آپ کا جو امتی آپ پر سلام پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا سوال شامل سلسلہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی، سائن نے مجھ سے کچھ پیسے ادھار لیے، ایک اماؤنٹ، تو اس نے مجھے بتایا نہیں کہ اس نے کس مد میں یوز کرنے ہیں۔ اگلے دن اس نے مجھے کسی کاروبار میں لگا کے اس میں سے 500 روپے دے دیے، مطلب کچھ پروفٹ دے دیا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ میرے پیسے ڈبونے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے کسی کے میرے پاس رکھے ہوئے تھے، آپ نے مجھ سے مانگے تو میں نے آپ کو دے دیے۔ اس نے کسی بزنس میں لگا دیے۔ پھر اس نے 2-3 مرتبہ مجھے تھوڑے تھوڑے پیسے دیے پروفٹ کے طور پہ، اور پھر میں نے اسے کہا بھائی میرے پیسے مجھے ریٹرن کر دے، میں نے اگلے بندے کے دینے، لیکن اس نے وہ سارے پیسے ڈبو دیے کاروبار میں۔ تو اب میں نے اسے کہا کہ یار میرے پیسے تو مجھے ریٹرن کرو، کیونکہ اس نے شروع میں مجھے بتایا نہیں تھا کہ اس نے کہاں لگانے پیسے، مجھے تو لگا اس نے ادھار مانگے مجھ سے۔ تو کیا اب میں اس سے پیسے مانگنا میرا جائز ہے؟ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دو افراد کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں اگر پوزیشن بدل لی جائے تو جو ایک ذاتی مفادات، تو تھوڑا سا بھاری لفظ ہے، ذاتی فائدہ کے لیے ہم ٹھیک ہے، ذاتی فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس بعض اوقات طلاق کے مسائل آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فریق اگر کہتا ہے جی میں نے تو یہ کفریہ جملے بھی بول دیے تھے، اور یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے کافر تھا، استغفر اللہ، میری طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسی پوزیشن بھی لینے والے لوگ لے لیتے ہیں طلاق سے بچنے کے لیے۔ اب جو سوال انہوں نے کیا ہے، اگر یہ مانا جائے کہ یہ قرض ہے جی قابل واپسی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 100% قابل واپسی، کاروباری موڈ میں مانا جائے تو پھر دیکھا جائے گا کس طرح کا نقصان ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ ایک بیان بدلنے سے، یا بیان بدلنا کا لفظ ہم نہیں کہیں، ہم یہ کہیں کہ بھی ایک پوزیشن تبدیل ہوتی ہے، اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ پورا سوال کا جواب ہی چینج ہو جائے گا۔ بالکل چینج ہو جائے گا۔ حقوق کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، تو ایسے مسائل کا جواب یک طرفہ بات سن کے نہیں دیا جا سکتا۔ فریق ثانی کیا کہتا ہے، آپ کے درمیان گفتگو ہوئی کیا تھی، اور اس طرح تو جو ہے وہ رقم کتنی تھی، چھوٹی تھی، بڑی تھی، وہ کرینے کا کام دے گی۔ ٹھیک ہے، اس طرح کون اتنی بڑی رقم اٹھا کے دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور پرانا لین دین بھی بعض اوقات کام آ جاتا ہے۔ صحیح، آتے ہیں بعض لوگ کہ جی وہ طلاق دی تھی لیکن دماغی مریض ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی شریعت نے اصول و ضوابط بنا رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے کیا فارمولہ ہے؟ صحیح،
پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ چیزیں آپ ہمیں ثابت کریں پہلے، پھر ہم مانیں گے کہ بھئی یہ واقعی اس کا یہ مسئلہ ہے، دماغی توازن میں خلل تھا اور اسی وقت دورہ پڑا تھا، اس دوران دیا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو کراس چیکنگ بہت اہم اصول ہے، بات حقوق کی ہو، جب بات لین دین کی ہو، دعوے کی ہو، تو کسی ایک فریق کا دعویٰ ایسی بات میں کہ جہاں اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، بیان چینج ہونے پر، پوزیشن چینج ہونے پر اس کا 100% فائدہ ہے، تو وہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ دوسرے کی بات بھی سننا ضروری ہے کہ دوسرا کیا کہتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے جی آپ بالفرض بتا دو، بھائی آپ ہم سے تو بالفرض ہی نکلواؤ گے، مطلب میں اپنے سائل سے مخاطب نہیں ہوں، ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ نہ ہو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جی مجھے تو یہی جواب ملا ہے، کیونکہ میں تو رائٹ پہ سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، تو نازک معاملات ہیں۔ مفتی صاحب اس میں دو باتیں میں پوچھنا چاہوں گا، ویسے ان کا جو سوال تھا اس پہ تو آپ نے جو بھی جواب ہے وہ ارشاد فرمایا، دو باتیں ان کے سوال میں جو تھی، ایک تو ان کو لگا، دوسرا جو پروفٹ لیتے رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے کہہ رہے ہیں پروفٹ دیتے رہے، یا وہی جواب ہے جو ابھی آپ نے دیا؟ میں نے عرض کیا نا کہ جب بات ہوتی ہے نا تو پھر جرا بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کراس کہ چیکنگ ہر آنے والے بندے نے اپنا موقع بیان کر دیا، پھر اس پہ جرا کی جاتی ہے کہ اچھا یہ کیوں ہے، ایسا کیوں تھا۔ اچھا جرا کا مقصد یہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک آدمی اپنے خیالوں میں یا معافی ضمیر میں، شعور میں، نہ جانے کیا چیز ہوتی ہے، ایک بات کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کے وزن کا، اس کے نتیجے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو جرا کے نتیجے میں وہ چیز کلیئر ہوتی ہے۔ جرا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی لان تان کی جاتی ہے، نہیں، جرا کا مطلب کراس چیکنگ ہے، ٹھیک ہے، کراس کوشچننگ ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ اپنی پوزیشن مزید واضح کرتا ہے کہ ہاں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اس تناظر میں تو یہ بات تھی۔ معاملہ کرسٹل کلیئر ہو کے جو یہ سامنے آ جائے تو پھر اس کا عدت کے مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات، جی نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی، جی، طلاق ہو جائے تو وہاں سے معاملات آتے ہیں۔ ٹھیک، تو جب کوئی والد آتا ہے میرے پاس تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ نہ جانے جو ہے نا وہ نکاح کے بغیر معاملات کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر فیملی وائز اور ماحول بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض فیملیز ایسی ہوتی ہیں ان کے اندر ان کا تو منگنی کے بعد سے آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، لڑکی ٹھیک ہے، جاتی ہے سسرال، اور اردو اسپیکنگ میں ایسا نہیں ہے، بعض فیملیز میں ایسا ہے، تو وہاں جو ہے نا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی پھر کراس کوشچننگ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں پر کہ بھئی خلوت صحیحہ ثابت ہوئی نہیں ہوئی، عدت کے جب معاملہ شروع ہوتا اور جن پہ بیتی ہے انہی سے پوچھا جائے گا، ظاہر سی بات ہے، جن کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہی آ کر بیان کریں گے۔ تو مفتی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ کو دارالفتاء اہل سنت آنا ہوگا۔ اگلی کال دیجیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں شیٹوں لکڑیوں کا کام کرتا ہوں، تو کسٹمر کوئی میرے پاس آتے ہیں، جیسے کوئی چیز 2500 روپے کی ہم بیچتے ہیں، انہیں معلوم ہے ہم 2500 کی بیچتے ہیں، تو بولتے ہیں کسٹمر لا رہے ہیں ہم 2800 روپے کی آپ لگائیں، تو یہ کیا جائز ہے لگانا 2800 روپے لینا کسٹمر سے اور بعد میں جو اوپر کے پیسے ان کو دے دے رہا؟ جی مفتی۔ دیکھیے کمیشن پر ہم نے ایک بڑا تفصیلی پروگرام کیا تھا، اور یہ جو کمیشن ہے کہ کوئی گاہک لے کر آتا ہے، اس پر بھی پروگرام کیا تھا۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کا آپ سے پہلے سے طے ہے کہ بھئی تم میرے لیے گاہک لے کر آؤ، آپ نے اس سے ایک معاہدہ کر رکھا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں پر گاہک جو نا اتنا کمیشن لوں گا، ٹھیک، 300 روپے لوں گا، 500 لوں گا، 1000 لوں گا۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ مال کی جو خریداری ہے اس کے تناسب سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کاسٹ آئی ہے اس پہ لے گا، جی، یعنی ایسا معیار ہو جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، جو تعلیمات بنیادی اس معیار کو اگر کسی نے مقرر کر رکھا ہے اور پہلے سے طے شدہ ہے تو وہ اپنی کمیشن لے سکتا ہے۔ جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2500 کی چیز 2800 کی لگائیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جعلی بل بنائیے گا، جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں اتنے کمیشن لوں گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ سامنے والا جو شخص ہے وہ اپنے ایکسپینس سمجھ کے ہی بھاؤ بتائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزوں کے بھاؤ تو جو اس نے بتائے ہیں بل اس کے مطابق بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ چیز بیچی ہے 2500 کی اور بل بنا رہا ہے 2800، جی، بلکہ اس نے جو ریٹ بتائے ہیں اس ریٹ کو جب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے
وہ 2800 ہی بنتے ہیں. یعنی بیچی تو 2800 کی ہے, اس میں سے 300 روپے سے کمیشن دے گا. 2800 روپے وہ اپنی بیچی کی چیزوں کا معاوضہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اوور انوائسنگ ہوتی ہے, جعلی بل بنائے جاتے ہیں, اس سے وہ بھی جائز ہو جائے, ایسا نہیں ہے. دن رات کا فرق ہے دونوں میں. مفتی اس میں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ چیز کے ریٹ ہیں وہ تو, اور وہ جو شخص کمیشن لے رہا ہے چاہے وہ فیگر طے کرے چاہے پرسنٹیج طے کرے, وہ اس کا ایکسپینس ہو جائے گا دکاندار کے لیے. اگر کسٹمر وہ چیز ریٹرن لے آتا ہے کہ بھئی یہ میں نے آپ سے لی تھی, 2800 کا بل میرے پاس موجود ہے, تو یہ ریٹرن کر لیں, اور معقول وجہ بھی ہو, تو اب دکاندار کیا کرے گا؟ دیکھیے کمیشن کا اصول یہی ہوتا ہے کہ اس نے جو اپنی محنت کی ہے, گاہک لے کر آیا ہے, تگودو کی ہے, وہ تو ایک کام تھا پورا باضابطہ, وہ کام اس نے کر لیا. صحیح. اب اگر مکمل ہو گیا سودا, اب یہ جو مکمل کا لفظ جو بڑا زور دے کے میں نے کہا ہے, جی اس لیے کہا ہے کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں ان کے یہاں بہت سارے صورتوں میں مکمل نہیں ہوتا سودا. صحیح. ایک مطلب کہ وہ بات چل رہی ہوتی ہے اور کینسل ہو جاتا ہے, بہت ساری صورتیں ہیں. مکمل ہو گیا, ڈیل ہو گئی, مال بھی لے گیا, ٹھیک ہے, پیمنٹ بھی ہو گئی, پروڈکٹ بھی چلی گئی, تو جناب اس میں تو اپنا کام کر دیا. صحیح ہے. بعد میں اگر کسی وجہ سے کینسل ہوا ہے تو وہ اس کا دکاندار کا مسئلہ ہے, بروکری واپس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی بروکری واپس بھی نہیں ہوگی, اور دکاندار کو یہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے, میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ کسی آدمی کو ہم نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے کاروبار کے لیے, وہ کچھ بھی کاروبار کر, تو اس نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو پراپر جو بھی ہوگی ہم اپنی مرضی سے ادا کر دیں گے آپ کو, اور انہوں نے 1-2 دفعہ ہمیں کی بھی ہے, تو ایسا کرنا کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیے جو اپنی مرضی والی جو بات ہے یہ درست نہیں ہے. پروفٹ کا ایک ریشو طے کیا جاتا ہے کہ بھئی اتنے فیصد آپ کا پروفٹ ہوگا, اتنے فیصد ہمارا ہوگا. اس سے پہلے ایک کیپٹل شو کیا جاتا ہے, کلوزنگ شو کی جاتی ہے کہ بھئی ہم فلاں کاروبار کر رہے ہیں, یہ ہماری پوزیشن ہے, ہم شروع کر رہے ہیں, یہ چلتے کام میں کسی ایک پروڈکٹ میں لگائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب چلتے کام میں رولنگ میں ڈال دیے پیسے, یہ نہیں ہو سکتا. چلتے کام میں اس طرح شرکت نہیں ہو سکتی. طریقہ کار ہے, آپ جو ہے وہ جو بھی اس کی رہنمائی لینی ہے دارالفتہ ریسٹورنٹ کی کسی قریبی شاخ میں تشریف لائیں, پہلے سمجھیں کہ انویسٹ کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں, انویسٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے, اور پھر اس طریقے سے انویسٹ کریں. مفتی یہاں پہ ایک عوامی طور پر بڑی مشہور بات ہے جو شاید ان کے سوال میں بھی وہ چیز آئی تھی, کہ کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے عوام میں, وہ یہ کہ اگر ریٹ آپ نے پروفٹ فکس نہیں کیا نا تو جائز ہے, فکس کر دیا تو پھر سود ہو جائے گا. یہ عوامی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا کانسیپٹ یہ فکس کر دیا تو سود ہو جائے گا, فکس نہیں کیا تو اب جو ہے نا وہ جائز ہے. تو اس کی بھی کچھ وضاحت فرما دیں. دیکھیے فکس تو سودی بینک بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ان کا بھی مارک اپ جو ہے نا اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو دیا جاتا ہے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, تو سارے سودی بینک کا نفع حلال ہو جائے اگر یہ فارمولا مانا جائے. اصل بات یہ نہیں ہے, عوام میں پائی جانے والی غلط فہمی ہے. جی ٹھیک, اگلی کال دیجیے. میرا نام سہیل ہے, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. کہ میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو اس کو ہم سٹاک کر لیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی مفتی. اسٹاک کرنا یا ذخیرہ اندوزی کرنا, اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں. ایک بنیادی اصول تو یہ ہے کہ جب ذخیرہ اندوزی کرنے میں جو ممانعت ہے, منع کب ہے؟ اس وقت منع ہے جب قحط کا معاملہ ہو. دوسری صورت یہ بھی بیان کی ہے جہاں ضرر پہنچ رہا ہو لوگوں کو. تو دونوں اگر چیزیں نہیں ہیں تو اسٹاک کی اجازت ہے, ذخیرہ اندوزی کرنے کی اجازت ہے. تیسری چیز بھی ایک کہ گورنمنٹ کا کوئی ایسا رول نہ ہو. عام طور پر گندم, چاول, اناج 12 مہینے جو آئٹم رن کرتے رہتے ہیں ان کو ذخیرہ کیا جاتا ہے جبھی تو مارکیٹ میں وہ مل رہے ہوتے ہیں, ورنہ وہ مارکیٹ میں دستیاب ہی نہ ہو, ملے ہی نہ. تو ذخیرہ اندوزی کرنا ہر موقع پر گناہ یا منع نہیں ہے. بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں ذخیرہ اندوزی کرنا بالکل درست ہے. مطلب اسی تناظر میں ایک کیونکہ قیمت کی بات ہے نا, ذخیرہ اندوز بھی پروفٹ لینا چاہ رہا ہے, یا جو اسٹاک کر رہا ہے, ذخیرہ اندوزی نہیں کہتے, اسٹاک کر لیتے ہیں, وہ پروفٹ رکھنا چاہ رہا ہے. بعض صورتوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک چیز ہے, ایک پروڈکٹ ہے, وہ مارکیٹ میں
اویلیبل ہے یا نہیں ہے، یعنی مارکیٹ سے میری مراد ہے پوری دنیا میں، لیکن وہ جس جگہ پر، جیسے ہم یہ کراچی تو ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، کسی چھوٹے شہر میں ہے تو اب وہ ایک ہی شاپ ہے، اسی کے پاس وہ پروڈکٹ موجود ہے اور وہ اپنی من مانی قیمت پہ بیچ رہا ہے، حالانکہ اس کی جو اوریجنل قیمت ہے اگر وہ دوسری کسی شاپ پہ لی جائے تو وہ قیمت نہیں ہے. تو آیا اس کا قیمت یوں بڑھانا کہ اس شہر میں ہے ہی میری دکان، کسٹمر مجبور ہے کہ وہ خریدے گا ہی میری دکان سے، تو اب یہ جو ریٹ زیادہ بڑھا رہا ہے تو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جی اصول کاروبار میں ایک بہت بنیادی چیز ہے. جی، ایک چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، چیز کم ہے، اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لامحالہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بازار کی فطرت ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز جب ہے ہی شارٹ اور اس کے گاہک زیادہ ہیں تو لامحالہ اس کے ریٹ بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، شریعت بھی یہ نہیں کہتی کہ یہ کوئی مطلب کہ اتنے کی بیچے اتنے کی نہ بیچے. خریداری کے معاملے میں، قیمت کے معاملے میں شریعت نے کوئی قید و بند نہیں لگائی، ٹھیک، بازار کو اوپن رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اوپن بازار کا مطلب یہ ہے کہ فریقین، خریدنے والا بیچنے والا، جس قیمت پہ چاہیں خریدیں بیچیں، یہ اس میں آزاد ہیں. ٹھیک، حکومت اگر کسی چیز پر کوئی قیمت مقرر کرتی ہے تو فقہا نے اس کا بھی حکومت کو اختیار دیا ہے. ٹھیک، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. اگر ایک آدمی بہت مہنگی بیچ رہا ہے تو آج کل تو باہر سے منگوانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، باہر سے منگوائی جا سکتی ہے. کوئی اور دکان کھول لے تو پھر اقدامات ہوتے ہیں، وہ ایک انتظامی اقدامات ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کی قیمت کو نیچے لے کر آئیں گے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک پارٹی کو فلیٹ دکھایا اور مالک کے ساتھ جا کے اس نے فلیٹ دکھا دیا، مالک کو بھیج دیا کہ جا کے فلیٹ دکھا دو. اس کے بعد وہ پارٹی اس سے ڈائریکٹ ہو گئی، اور جب وہ پارٹی ڈائریکٹ ہو گئی تو اس نے جاتے بعد کہا کہ یار یہ معاملہ خراب ہو گیا، یہ پارٹی ڈائریکٹ ہو گئی. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ڈائریکٹ نہیں ہوں گا، تمہارا حصہ تو میں دوں گا. اس کے بعد وہ پارٹی انکار کر دیتی ہے کہ یار سودا میں لے ہی نہیں رہا. اس نے انکار کر دیا. اس کے دوسرے تیسرے دن وہ پارٹی صبح اس کو فون کرتی ہے کہ بھائی ایسے ایسے میں نے تمہارا فلیٹ دیکھا، یار مجھے دے دو فلیٹ ڈائریکٹ. تو ایسی صورت میں وہ کمیشن میرا جو ہے اس نے تو نیت خراب کر لی اپنی، جیسے بھی ہے وہ کمیشن کھا بھی گیا. پھر جب وہ پارٹی جس کا فلیٹ اس سے پرچیز کیا تو اس نے کہا بھائی تم اس کا کیا کرو گے، اس کو کیا دو گے؟ تو کہتا ہے یار 25 آپ دے دینا، 25 میں دے دوں گا. بڑا آسان مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے، ورنہ تو اس سے آگے جو اور کہانیاں ہوتی ہیں وہ سامنے آ جائیں تو پھر پیچیدگی کس کو کہتے ہیں پتہ چلے. تو بظاہر تو یہ بھی پیچیدہ سا ہے لیکن اتنا پیچیدہ نہیں ہے. یہ بروکر بھی بعض اوقات جو نا اس پارٹی کے 2 بروکر، اس پارٹی کے 2 بروکر، بروکروں نے مزید آگے سے جو نا ڈیل لی ہوئی تھی، پھر ان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. نہ جانے یہ کہاں ڈسٹرب ہوتا ہے. اور مرکزی جو نقطہ یہاں پر جس پر سارا دار و مدار گھوم رہا ہے، سرکل گھوم رہا ہے، وہ یہ تھا کہ پارٹی ڈائریکٹ ہو گئی. پارٹی کا ڈائریکٹ ہونا ایک طرح سے اخلاقاً بری بات ہے کہ اس نے ایک بندے کی خدمات لیں اور اس کو کہا کہ تم چلو. اس نے محنت کی، اپنا مال صرف کیا، اور اس کے ساتھ یہ بد اخلاقی کی گئی ہے اور بد عہدی کی گئی ہے. جو ہے نا منافقوں کی صفات ہے، وعدہ خلافی، بد عہدی، یہ بالکل اس میں آتا ہے کہ اس سے سامنے والے کو ضرر پہنچ رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، اور انتہائی مذموم فعل ہے یہ کہ آپ نے دوسرے کو جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا. اس کو ایک جناب لالچ، اس کے سامنے ایک لالچ تھی مجھے جائز معاوضہ ملے گا، اس کو آپ استعمال کرنے کے بعد اس کو آپ نے پھینک دیا. تو دل کے اندر چور تھا کہ بھئی میں یوں کروں گا. تو یہ جو دل کے اندر چور تھا، اس کیفیت کو جو ہے وہ احادیث میں جو بیان کیا گیا ہے بدعہدی اور وعدہ خلافی، تو وہ یہی صورت ہے کہ وہ منافقین کی صفات قرار دیا گیا ہے. تو اسی صورت کو تو کسی طور پر بھی جائز نہیں کہا جا سکتا. اب بالفرض وہ ڈائریکٹ ہو ہی گئی، اب کیا کیا جائے؟ جی تو ظاہر بات ہے اس نے کوئی اتنا کام نہیں کیا تھا جو قابل معاوضہ بنتا ہو. تو بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ ڈیل ہونے سے پہلے ختم ہو جائے تو وہاں وہ اتنا کام کر چکا ہوتا ہے جو قابل معاوضہ بنتا ہے. تو پھر یہ مارکیٹ دیکھی جائے گی کہ قابل معاوضہ وہ کام تھا نہیں تھا، کتنا تھا، اجرت مثل دی جائے تو کیا بنتی ہے. تو
दावा ये कर सकते हैं कि मुझे जो कमीशन मिलनी चाहिए, तो देखा जाएगा कितना काम किया था, लेकिन पार्टी के डायरेक्ट हो जाने की वजह से सारा कमीशन तो किसी तौर पर भी ये नहीं ले सकते। अब आगे जाकर ये जो बात बता रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि 25% मैं दे दूं, 25% आप दे दें, तो वो बात कोई वाज़ेह समझ में नहीं आई। मोहम्मद सलीम रजा अब्तारी अहमदपुर शर्किया हरावाला से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि अक्सर देहातों में ऐसा होता है कि जब भी कोई फसल उतरती है, खास तौर पर गंदम के हवाले से, तो ये मंडी पर माल पहुंचा देते हैं। जो आड़ती होते हैं इनसे ये रेट तय नहीं करते और इनमें ये डील हो जाती है कि जब आप कहेंगे हम वो रेट आपको दे देंगे, यानी सीजन के हिसाब से रेट बढ़ता कम होता रहता है। लेकिन जो मंडी पर पहुंचवाता है वो इस इंतजार में होता है कि जब रेट बढ़ेगा तो मैं कह दूंगा कि भाई अब ये रेट जो है मुझे आप इसके पैसे दे दें। तो ये अमल करना कैसा है, इस मामले में रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। देखिए, अगर इसके अंदर यूं होता है कि माल आड़ती के पास पड़ा रहता है, वो बेचा नहीं जाता, और वो आड़ती के सामने ऑप्शन रख देता है कि अच्छा गाहक आ जाए तो मुझे बता देना, मैं माल बेच दूंगा, या आपको इजाज़त दे दूंगा आप माल बेच दो, तो ये बड़ा सिंपल सवाल है, इसमें तो कोई उलझन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आड़ती खुद खरीद लेता है या किसी को फौरन बेच देता है और इसको कहता है कि ठीक है जो भी रेट होंगे आप मुझे बता देना, तो ये तो फिर ऐसी डील हुई, ऐसा मुआहदा हुआ, ऐसा सौदा हुआ, कीमत जिसमें मुकर्रर नहीं की गई थी। तो कीमत मुकर्रर किए बगैर आगे सौदा करना, चीज़ बेचना, ये जायज़ नहीं है। किस कीमत पे बिका ये वाज़ेह होना चाहिए, क्या चीज़ बेची जा रही है ये भी वाज़ेह होना चाहिए। जो दो तरफा तबादला होता है ना माल का, एक तरफ यानी करेंसी भी माल ही है, पैसे भी माल ही हैं, तो दोनों तरफ वाज़ेह होना चाहिए, क्वांटिटी क्या, मिकदार क्या, चीज़ क्या, ये बहुत ज़रूरी है। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि ये गांव गोठ में जो भैंस वगैरह हम देते हैं तो वो चराते वगैरह वही हैं, देखभाल वही करते हैं। बिलफर 30,000 की भैंस ली तो जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो बिलफर 1,80,000 की भी अगर जाती है तो 80,000 में से 30,000 पहले माइनस होंगे, जिसने दिए थे उनको दे देंगे, और बाकी जो 50,000 है उसमें से वो आधा आधा कर लेंगे। और इस दौरान अगर उसमें का बच्चा हो जाता है या उसका दूध जो होता है, वो दूध जो है वो जो चराते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और उस बच्चे का फिर आधा आधा होता है कि मतलब बड़ा होगा फिर इसको बेचेंगे तो उसके पैसे भी आधे आधे होंगे। तो ये सूरत सही है? अगर सही नहीं है तो आप सही सूरत जो है वो बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब चूंकि उन्होंने कहा है कि सही सूरत बता दीजिए जी, तो अब मैं कहूँगा जी मैं नहीं बताता है, तो ये तो जायज़ नहीं होगा, शरीयत बार से भी जायज़ नहीं होगा, इसलिए बताना ज़रूरी है। और ये बात इसलिए की है कि हमारे हर दूसरे प्रोग्राम में ये मसला ज़ेर बहस आता रहता है। ज़ाहिर बात है हर बंदा रोज़ाना टीवी के सामने बैठा हुआ ज़रूर तो नहीं होता। तो देखिए, ये तरीका तो गलत है जो आपने पूछा है, सवाल में जो सूरत पूरी बयान हुई है दुरुस्त नहीं है। सही तरीका इसका ये है कि अगर अभी गायें खरीदी नहीं है, गायें हैं भैंस जो भी है अभी खरीदी नहीं है, तो फिर जितने की खरीदनी है उसके आधे पैसे खरीदने से पहले दूसरे को कर्ज दे दिया जाए, और फिर दोनों, वो कर्ज लेने वाला कहे कि ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप एक जानवर ले लो, ये मेरी तरफ से पैसे और दूसरे आपकी तरफ से, ठीक है, कर्ज मैं 2 साल बाद लौटा दूंगा। सही। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत मुकर्रर कर ली जाए कि यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जिसमें वो कर्ज अदा किया जाएगा, ठीक, पहले अदा कर दे तो कोई इशू नहीं है, सही, क्योंकि जब कर्ज का लेन देन हो उसमें भी मुद्दत मुकर्रर करना ज़रूरी है। ठीक। अब ये गाय दोनों की हो गई या भैंस है वो दोनों की हो गई, दोनों इसके मालिक हैं, ठीक। जो इजाफा होगा, बच्चे होंगे, जो कुछ होगा, खाने पीने पे दोनों कंप्रोमाइज कर लें। क्या दोनों तय करते हैं आपस में, भाई एक कहता है जी मैं तो अपने पल्ले से खिलाऊंगा, दूसरा कहता है ठीक है चार्ज है, सही, मशरूत ना हो, कंप्रोमाइज कर सकते हैं दोनों। वो कहता है जी मैं तो इसके पैसा लूंगा, दूसरा कहता है ठीक है भाई पैसे दे दे। अगर पहले से खरीदी हुई है तो फिर जिस तरीके से कुर्बानी में नहीं होता भी एक गाय 7 अफराद ने मिलकर खरीदी है जी, तो यहाँ भी हो सकता है कि एक गाय या भैंस उसका आधा हिस्सा ऐसे बेच दे उधार पर, अब ये दोनों की हो जाएगी। अब इजाफा और कीमत का इजाफा और बच्चे होना,
تو اب ملکیت میں دونوں برابر کے شریک ہو جائیں گے، اور جو اب قرضہ تھا یا بیچنے والی صورت کے اندر ادائیگی کرنی تھی، وہ جو بھی مدت طے ہوئی ہے اس مدت پہ یہ ادائیگی کر دیں، یہ اس کا درست طریقہ ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ گزارش یہ ہے کہ آج سے نا 5 سال پلاٹ خریدا تھا، جب پلاٹ خریدا تھا تو کاروبار کی نیت، اس کے بعد پھر تھوڑے عرصے بعد نا میری نیت چینج ہوگی کیونکہ میرے بچے جوان تھے، تو میں نے نیت یہ کی کہ اب یہ پلاٹ سیل کر کے نا ان کی شادی کر دوں گا، تو اب اس صورت میں کیا مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ پلاٹ ابھی تک سیل نہیں ہوا۔ زکوٰۃ بنے گی اس پر۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پلاٹ میں یہ نیت نہیں کر رہے کہ میں اس میں رہوں گا، میں اس میں جو ہے وہ اپنا کرائے پہ دے دوں گا، یہ نیت نہیں کر رہے۔ بیچنے کی نیت تو برقرار ہے، اب بھی بیچیں گے تو ہاں، بیچنے کی تو برقرار ہے، تو زکوٰۃ بنے گی اس پر۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد عتیق رضا تاری عرض کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ دو مطلب شراکت کرنا چاہتے ہیں دو بندے، اس میں یہ ہے کہ ایک کا کاروبار چل رہا ہے کپڑے کا ہے اور میرا بھی کپڑے کا کاروبار ہے، ہم آپس میں اس طرح شراکت کر سکتے ہیں دونوں کا مال کا حساب لگا کے؟ یہ صورت، یا دوسری صورت یہ بھی سوال دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس مال ہے اور کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ میرا اس میں حصہ ڈالو، مطلب ہاف ہاف کر کے نا، آدھا میرا حصہ ہوگا آدھا آپ کا، تو میرا مال ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں، میرا کاروبار چل رہا ہے، وہ برابر کے مطلب رقم ڈالنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس 5 لاکھ کا مال پر ہے، وہ بھی 5 لاکھ کی شراکت کرنا چاہتا ہے، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے، یہ جو طریقہ کار آپ بیان کر رہے ہیں اس میں درستگی ممکن ہے، یعنی درست طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ طریقہ اپنایا جائے جو علماء بیان کریں۔ بہتر یہ ہے کہ darulifta@dawatIslami.net یہ ای میل ایڈریس ہے، اس پر آپ اپنا وہ ڈال دیں، ای میل ڈال دیں اور حوالہ دے دیں کہ میں نے پروگرام میں جو ہے وہ مسئلہ پوچھا تھا، اور اس پر مجھے کہا گیا کہ اس ای میل پر تفصیل لے لیں۔ ای میل جب آئے گی تو ہماری ٹیم جو ہے نا آپ سے رابطہ کر لے گی، اور آپ کو ہم پورا ڈاکومنٹ بنا کر دے دیں گے کہ بھئی اس ڈاکومنٹ کے مطابق آپ یہ معاہدہ کر لیں۔ مختلف ایک سوال کیا گیا تھا کہ اگر کسی شخص نے اس طریقے سے کاروبار کیا، 2 افراد نے مل کے، کہ ایک کی محنت ہے، دوسرے کی رقم ہے، اور اس میں پروفٹ بھی طے ہو گیا، پروفٹ ریشو طے ہو گیا کہ ایک کو 60% ملے گا، دوسرے کو 40% ملے گا، لیکن اب جب اس کاروبار میں کسی بھی سطح پہ جا کے نقصان ہوتا ہے، کاروبار فل فلیش ختم نہیں ہو گیا لیکن کاروبار ہے تو نقصان بھی ہو رہا ہے، وہ نقصان کس طریقے سے تقسیم ہوگا؟ اصل میں عام طور پر لوگ ہر کمی کو نقصان سمجھتے ہیں، ٹھیک، عرفاً جس کو نقصان کہا جاتا ہے اور فقہ کی زبان میں جو چیز نقصان ہے اس میں فرق ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر نفع ہوا 5 لاکھ روپے، صحیح، اور ایکسپینس ہوئے 1 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ بھئی ایکسپینس ہونے کی وجہ سے نقصان ہو گیا، نہیں، نیٹ پروفٹ تو اب بھی باقی ہے 4 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے باقی ہیں جی۔ تو جب تک کیپٹل باقی رہتا ہے نقصان نہیں کہلاتا۔ ٹھیک ہے، جب بات کیپٹل کے مائنس میں آنے کی آ جائے نا، ٹھیک ہے، تو نقصان کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ یعنی بالفرض اگر 10 لاکھ لگائے تھے اور اب جو کیپٹل ہی کم ہو گیا، 9 لاکھ کرے گی، 8 لاکھ کرے گی، 1 روپیہ بھی کم ہونا شروع ہوا نا، تو سمجھو آپ نقصان کی طرف آپ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو جو نفع ہے وہ کم زیادہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے مسائل کے اندر یہ اصول سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک، آپ کا جو سوال ہے تو پوری دنیا ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کی محنت ہے اور ایک کے پیسے ہیں، اور کوئی چیز مہنگی بیچی، کوئی چیز سستی بکی، کوئی ایسی صورتحال پائی گئی، جل گئی، یا کوئی ایشو ہوا، اب آپ ایسا نقصان کس پر ڈالیں گے؟ کسی پر ڈالا تھوڑی جا سکتا ہے نقصان، کسی پہ نہیں ڈالے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہی ہوگا کہ جتنا نفع ہو رہا ہے کیپٹل سے، جب تک آپ اوپر ہیں تو نفع ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ نفع تقسیم ہوگا۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر کسی کاروبار میں ایک بندہ سلیپنگ پارٹنر ہے اور ایک بندہ ورکنگ پارٹنر سے، کیا اضافہ برابر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے اتنا تو بتا دیا کہ دونوں ورکنگ پارٹنر نہیں ہیں، لیکن کیپٹل کا بھی آپ بتا دیتے
کہ کیپٹل جو ہے وہ دونوں کا ہے، ایک کا ہے، دونوں کا ہے، اور تو زیادہ بہتر ہوتا. اگر دونوں کا کیپٹل مثال کے طور پر اور برابر ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. جس کا کیپٹل کم ہے اور وہ کام بھی نہیں کر رہا اور کیپٹل سے زیادہ نفع لے رہا ہے، یہ وہ صورت درست نہیں ہے. باقی کمی بیشی ہو سکتی ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. حضور میرا مفتی صاحب کے برگاہ میں یہ عرض ہے، میں نے 9-10 سال ہو گئے بھائیوں کے ساتھ، بھتیجے ہیں میرے. پہلے ہماری جگہ تھی 19 مرلے جگہ تھی گھر کی، باپ کی وراثت. تو جب ہم 6 بھائی تھے، 2 بہنیں تھی، تو بہنوں نے تو ایسا نہیں لیا، وہ ہمارے بھائیوں میں تقسیروں کو. تو ایک بھائی ویسی اس نے شادی نہیں کی تھی، وہ مر گیا. 2.5 مرلے ہمارے کو آتے ہیں. تو میرے پہ غریبی تھی اس ٹائم پہ، میں بھینس کالونی کراچی میں تھا. تو میں نے بھائی سے قرضہ لیا تھا، تو بھائی نے میرے سے ہبہ کیا تھا. اس ہبے کی جگہ میں نے اس کی جگہ بھی اور اپنی جگہ میں بھی، دونوں 5 مرلے جگہ پہ میں نے 2,75,000 روپیہ 2,75,000 روپیہ بھائی میں نے بھتیجوں کو دیا، انہوں نے میرے سے لیا. تو اب تک میرے نام پہ انہوں نے نہیں کیے. یہ حضور کی برمغان سوال ہے، یہ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرضہ لیا انہوں نے بھائیوں سے، جی، غریبی کا ذکر بھی کر رہے ہیں، قرضہ لیا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یا تو یہ قرضہ لوٹا دیں، جی، یا قرضے کی جگہ انہوں نے کوئی اور چیز لوٹائی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو پس منظر پورا بیان کر رہے ہیں وہ تو یہ کہتا ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کوئی چیز لی ان سے. جی، خریدی نہیں، لی، قرضے کے بدلے لی، ہبہ کیا جس کو یہ بول رہے ہیں. تو یا تو یہ قرضہ انہوں نے لیا نہیں تھا بلکہ دیا ہوگا. لیکن دیا ہوتا تو یہ لفظ نہ بولتے، غریبی تھی. جی، تو اگر قرضہ انہوں نے لیا تھا، دیا تھا، وہ نہیں دے سکے تو انہوں نے کہا کہ اچھا فلاں چیز دے دو مجھے، وہ چیز انہوں نے نام نہیں کروائی، اس کا تو سوال بنتا ہے. تو یہ بات بڑے واضح طور پر سامنے آئی کہ آپ کے سوال کے اندر بہت زیادہ ابہام ہے. تو ایک جو کنورسیشن ہوتی ہے نا، وہ کنورسیشن ہونا ضروری ہے. تو دارالفتہ اہل سنت کے جو فون نمبر ہیں ان پر آپ 11 سے بلکہ 10 بجے سے 4 بجے تک رابطہ کریں، علاوہ 1 سے 2 بجے اور جمعہ کے دن کے علاوہ. تو اس پر آپ یہ معلوم کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. اس وقت اگر ان کے سوال سے یوں سمجھیں کہ اس وقت انہوں نے قرضہ لیا تھا اور اپنی زمین چھوڑ دی تھی، یعنی جو پیسے لیے تھے اس کے اچھا، جو بہنوں کا جو حصہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں لیا انہوں نے، نہ لینے کے باوجود بھی باقی ہے. ٹھیک، بہنوں کو دینا ہوگا، باقی ہے. کیونکہ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ لے لیں اپنا حصہ یا وہ کمپرومائز کریں. کمپرومائز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چیز لے کے اس پر راضی ہو جائیں. بالکل ہی نہیں لیا تو بولنے سے ہمارا نہیں ہے، وہ ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ تو میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے یوں بول دیا ہو ہم نہیں لے رہے، بولا ہی نہیں انہوں نے، اصل صورتحال ٹھیک ہے نا. تو پھر اور زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد محبوب. ماشاء اللہ احکامی تجارت سلسلہ بہت پیارا ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ میں ماہی گیر اسلامی بھائی سے تعلق رکھتا ہوں. تو مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سمندر کے اندر جسے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ملک سے دوسرے ملک کی جو بارڈر کے اس پار فشنگ کرنا منع ہے، اگر اس کے پار جا کر فشنگ کریں گے وہ مال حلال ہوگا یا ناجائز ہوگا ہمارے لیے؟ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ ہند سے تھے، کچھ ایسا لگ رہا ہے. تو بھائی فشنگ کریں گے نا تو پھر یہ نہ ہو کہ کراچی سینٹرل جیل میں آپ سے ملنے آنا پڑے. تو خبریں آتی رہتی ہیں، ہر ہفتے اخباروں میں خبریں آتی ہیں جی فلاں ملک کے ماہی گیر فلاں ملک نے پکڑ لیے، فلاں ملک کے فلاں نے پکڑ لیے. تو جب ایک چیز غیر قانونی ہے اور اس کی وجہ سے سالوں سال ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے، رسوائی برداشت کرنی پڑتی ہے، گھر والے الگ پریشان، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، تو وہ فیل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سمندر سے وسیع کوئی چیز ہے دنیا میں؟ کوئی چیز نہیں ہے. سمندر کی تو مثال دی جاتی ہے، 70% کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے نا. تو آپ کو مچھلیاں ساری کے ساری کیا سرحد پاری ملیں گی؟ تو جو آپ کی سرحدی حدود ہیں ملک کی، اس کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا جائز نہیں ہے. جی، زمینی حدود کا بھی خیال رکھیں اور جو ہے نا سمندری حدود کا بھی خیال رکھیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ
شریعت جو ہے، قرآن و حدیث جو ہے، اللہ رسول کی جو حدود ہیں، احکام ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی کے لیے ایک ہمارا فورم یہ مدنی چینل کا سلسلہ احکام تجارت بھی ہے کہ جو ہمارے مالی معاملات ہوں، لین دین ہوں، اس کے حوالے سے ہمیں شرعی رہنمائی ملتی رہے، جو ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں اس کے جوابات ملتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ اتوار پھر حاضر ہوں گے اسی وقت، اور آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔